بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ ہم لوگ آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جمع و تدوین قرآن۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے وحی اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں اور آپ لوگوں نے اسے خوب اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ جمع و تدوین قرآن ہے۔ جمع و تدوین قرآن کا مطلب ہے قرآن کریم کو اکٹھا کرنا، یکجا کرنا، مختلف اجزاء کو باہم جوڑ کر کتابی شکل دینا، یہ جمع و تدوین قرآن کہلاتا ہے۔ اس کے ہم 3 ادوار پڑھیں گے۔ سب سے پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کا جب بھی کوئی حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سنا دیا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ اسے سن کر لکھ لیتے تھے، باقی جو ہے وہ زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اور آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ عربیوں کا جو ہے یادداشت وہ بہت تیز تھی اور زیادہ تر چیزیں وہ زبانی جو ہے یاد اپنے سینوں میں محفوظ رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آیت کا جو موقع، محل، مقام تھا جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، یعنی کون سی سورہ میں کون سی آیت پہلے آئے گی، کس مقام پہ آئے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتلا دیا تھا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو پہلے بھی میں نے بتایا کہ نازل شدہ قرآن مجید انہیں زبانی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک حیات مبارکہ، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ جاری رہا۔ جب نزول جاری ہے تو قرآن کریم کو یکجا کرنا، کتابی شکل میں اکٹھا کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم جو ہے لکھا ہوا یا کتابی صورت میں تو نہیں تھا، لیکن لکھا ہوا مختلف چیزوں کو ضرور موجود تھا، سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ کچھ صحابہ کرام کے پاس جزوی طور پہ یعنی کچھ حصے تھے قرآن کریم کے، اور کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ علیہ اجمعین کے پاس مکمل کتاب شدہ قرآن مجید موجود تھا۔ ویسے بھی جیسے وہی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش نویس یعنی اچھا لکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو بلا کے اس کی کتابت کرایا کرتے تھے۔ تو آپ نے کاتبین وحی بھی مقرر فرمائے ہوئے تھے۔ کاتبین وحی کی جو ہے تعداد کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ حلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد 42 لکھی ہے، 42۔ کاتبین وحی جو ہے خلفۂ راشدین، جو چاروں ہمارے خلفہ ہیں، ان کے علاوہ جو چند نام یہاں ہیں ان کو آپ ضرور یاد کیجئے گا۔ ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے نام قابل ذکر ہے۔ یعنی یہ تو چند نام تھے، یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے MCQs اور آپ کے شارٹ کوسچن میں آپ سے کوئی 3-4 نام پوچھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جو قرآن مجید ہے یہ ایک جگہ نہیں تھی، اس وقت کاغذ بھی کمیاب تھا، نایاب تھا، مختلف اجزاء پہ لکھا ہوا تھا قرآن کریم۔ تو جو کاتبین وحی ہیں انہوں نے قرآن پاک کو ہرن کی جو جھلی ہوتی ہے اس پہ بھی لکھا، کھجور کی چھال اس پہ بھی لکھا، کھجور کے پتوں پر بھی لکھا، پتھر کے ٹکڑوں پر بھی، اور اونٹ کے شانے کی ہڈی، آپ موڈے یا یہ شانے کی ہڈی دیکھیں تو ذرا چوڑی ہوتی ہے، تو اس پہ بھی لکھا۔ مدینہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو قرآن پاک کی جو ہے جن کو نقول کو آپ نے جمع فرمایا، آپ نے کتابت کرائی، اس کے لیے، اس کی غرض کے لیے ایک صندوق رکھوا دیا تھا۔ جیسے جیسے جو حصہ لکھا جاتا تو وہ اس صندوق میں محفوظ کر لیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تحریری صورت میں موجود تھا، اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ طور میں ہے، وَكِتَابٌ مَّسْطُورٌ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔
قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ صحیفے میں، جو کشادہ ورق میں ہے۔ اور دوسری جگہ میں آتا ہے انا علینا جمع و قرآن ہو، سورہ قیامہ کی یہ جو ہے آیت مبارکہ ہے، بے شک اس کا جمع کرنا یعنی قرآن کریم کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نزول ہوا، کتابت ہوئی، لکھا ہوا قرآن مجید رہتی دنیا تک جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا قرآن جمع کر لیا تھا اور اسے رات بھر پڑھتا رہتا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کو ایک ماہ میں ختم کرنے کا حکم دیا تھا کہ مکمل جو ہے ایک ماہ میں کیا جائے۔ اور روایات میں بھی آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پورا قرآن صندوق میں موجود تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا دور اور اعادہ کرایا کرتے تھے۔ اور جب حیات مبارکہ کا آخری رمضان شریف تھا، آخری سال تھا، تو اس وقت 2 بار اعادہ کرایا، یعنی دورہ کرایا قرآن مجید کا۔ تو عہد رسالت میں قرآن پاک مختلف چیزوں پہ کتابت کیا ہوا موجود تھا، مرتب تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع القرآن کہا گیا ہے۔ یہ تو پہلا دور آ گیا، اور اعتراض کرنے والوں کا کہ قرآن مجید مکمل موجود نہیں تھا یا لکھا ہوا نہیں تھا، وہ رد ہوا۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل لکھا گیا ہے اور مختلف چیزوں پہ محفوظ کیا گیا تھا۔ عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا دور آتا ہے قرآن مجید کا کتابت کا۔ اس وقت تدوین کی گئی، کتابی شکل دی گئی، اور ایک بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا۔ اس کی ضرورت تب پیش آئی کہ مسلمہ کذاب جو جھوٹا نبی ایک اٹھا تھا، اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف جنگ کی، جنگ یمامہ کہتے ہیں اس کو۔ جنگ یمامہ میں 700 حفاظ اور تقریباً 70 قاری شہید ہوئے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جو ہے تربیت لی تھی، اور ان کے ذمے تھا عرب و عجم تک قرآن کریم پہنچانے کا۔ ان کی شہادت سے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا۔ تو اس امر کی طرف توجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلائی کہ اگر حفاظ کرام اتنی کثیر تعداد میں شہید ہوتے گئے تو یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے کہ قرآن مجید کا کافی حصہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو اس مشورے سے حضرت عمر کے جو ہے اس طرف توجہ دلانے پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے، جن کا ذہن ابھی مان نہیں رہا تھا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں کس طرح جمع کیا جائے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، میں کیسے کروں۔ تو پھر اس کے بعد آمادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا حضرت ابوبکر صدیق کو۔ تو پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بھی ہیں، ان کے ذمے کام لگایا گیا کہ وہ قرآن کے تمام جو نوشتے تھے، صحیفے تھے، ان کو جمع کریں اور جو تمام مسودات کو اکٹھا کر کے اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں کیا جائے۔ حضرت زید کے لیے بھی یہ کام ایک بہت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا ذہن کھل گیا، اور حضرت زید کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی آیت کو لکھنا چاہتے تھے تو اس سے وہ پہلے تمام جو صحابہ سے تحریری مسودے لیے تھے وہ آیت مبارکہ اس میں تلاش کرتے، پھر حفاظ قرآن کی یادداشت سے مقابلہ کرتے۔ جب ایک ایک آیت کی تصدیق تحریر اور یادداشت سے ہو جاتی تو پھر وہ اسے لکھتے تھے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے متفرق یعنی الگ الگ اجزاء کو ایک جگہ تحریر کر دیا، اور ترتیب بالکل عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والی رکھی۔ یہ قرآن کا نسخہ وہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیار ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مختلف الگ الگ اجزاء پہ قرآن مجید کی کتابت فرمائی تھی، لکھوایا تھا، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کتابت فرمائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی کتابی صورت میں جو حضرت زید نے تحریر کیا تھا وہ بالکل اسی ترتیب سے ہوا تھا۔
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تحریر کردہ مصحف کو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ تو اس طرح یہ جو 2 ادوار ہم نے پڑھے کہ عہد نبوی میں بھی تحریر ہوا قرآن مجید اور محفوظ و مامون تھا، اور اس کے بعد عہد ابو بکر صدیق میں بھی قرآن مجید کو دوبارہ لکھا بھی گیا اور کتابی شکل دی گئی، اور یہ وہی ترتیب تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اسی طرح یہ محفوظ و مامون رکھا گیا۔ آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔ یہ 2 ادوار آپ قرآن کے جمع کرنے کے، اکٹھے کرنے کے، تدوین کے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو